بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ علی سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ جسارت نہ ہو تو مجھے کوئی یہ بتائے علی سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ وہ بھی آج کتنے سو سال گزر گئے. اس زمانے میں تو پتہ چلتا تھا کہ علی ہر ایک کے مقابلے میں تھے تو ہر ایک کو ہوتا تھا کہ یہ کہاں آ گیا. امیر شام کا دربار ایک بزرگ صحابی، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لوں گا، میرے ذہن میں چیز آئی تو مجھے پہنچا دی. اور میں بھی تو چاہتا ہوں نا قیامت میں کہیں میرے مولا کہے ویسے بھی تو نے اچھی بات کی تھی، آ جا. یہ تو امید ہے ہو گیا. شام کا دربار ایک اور شام کا بازار، شام کا دربار. بزرگ صحابی رسول سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا وجہ ہے نماز جمعہ میں نہیں آتے؟ بوڑھا ہو گیا. جب تک تم صحیح وجہ نہیں بتاؤ گے تمہیں نہیں چھوڑوں گا. خصائص امام علی میں ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا. کیا سننا ہے؟ بسم اللہ. کیا سنا؟ کہا جس کی وہاں پر توہین ہوتی ہے، جس پر سب و شتم ہوتا ہے، اس کی 3 صفتوں میں سے ایک صفت میری ہوتی تو میں 100 لال بال والے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا. کہا چل بات شروع ہوئی تو بتا تو. کہ نمبر 1، اگر زہرا سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ خاتون ہے کہ جس کی فضیلت رسول اکرم نے بیان کی، جس کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، وہ علی کو ملی ہے، کسی اور کو. نمبر 2، اس نے بتایا کہ جو رسول اکرم نے فضائل بیان کیے کہ ان میں سے ایک فضیلت بھی ہماری ہوتی تو ہم کہاں پہنچ جاتے. اس کے بعد کہا تیسری سن، جب خیبر میں 39 ڈیز گزر گئے، جاتے تھے اور آتے تھے، آتے تھے اور جاتے تھے، تو رسول اکرم نے فرمایا اما واللہ لأوتین الرعی غدا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں پرچم دوں گا اس کو جو رجل ہے. باقی کیا پھر بتانا. میں کل پرچم دوں گا اس کو جو کرار ہے، جو رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے. لگا یہ سب چیز اچھی تھی. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ بھی صحیح تھی. تیسری فضیلت بتا رہے ہیں وہ شام کے دربار میں جہاں پر مولا کائنات کو مانتے ہیں. تیسری فضیلت میں جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری صفتیں اچھی ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن اس میں ایک صفت ایسی تھی کہ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم قیامت میں فخر کرتے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے جو سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ رسول نے فرمایا تھا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کا انسانیت پر احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ کو بھیجا تاکہ ہدایت کا سرچشمہ جاری رہے، لیکن اس ہدایت کے سرچشمے کو زندہ رکھنا، اس کو بچانا، اس کو آگے بڑھانا، یہ علی اور اولاد علی کا احسان ہے. آپ
فضائل کی گفتگو شروع کریں تو مہینہ نکل جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہوں گی. اسی لیے آج آپ کے ہاں نہیں، میں اسٹیل ٹاؤن میں جمعہ پڑھانے گیا، میں نے کہا آپ علماء سے کہیں کہ صرف اور صرف ممبر پر صرف محض فضائل مولا کائنات پڑھیں. میرے بچے کو پتا چلے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. پیچھے جمعے کو کہہ چکا نا، مولود کعبہ کا لفظ استعمال کرنا واجب، جیسے کہ دوسرے تو چھوڑ دیں، اپنے بھی نادان. ظہور ہوگا آقا امام زمانہ کا. اب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، پورا مکہ پریشان ہے کہ کیا ہوا. اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ رسول کی ولادت ابو طالب کے گھر پہ اور علی کی ولادت اللہ کے گھر میں. حضرت مریم کو حکم ہوا مریم. اب تھوڑا سا الفاظ میں توحید نہ ہو جائے ترجمہ اس وجہ سے تھوڑا سا اس طرف چلو، میں راستہ بتاتا ہوں، وہاں پر سارے مسائل اور مسائل حل ہو جائیں گے. یہاں پر یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو کس نے سجایا کہ جا خانہ کعبہ کے دروازے پر مت کھڑی ہونا، پیچھے کھڑی ہونا. کیوں دروازہ؟ ہم جب بھی جاتے ہیں ماں بارگاہ کے دروازے پر، حرم کے دروازے پر، زری کے دروازے پر، جہاں بھی جاتے ہیں دروازے پر. اور انسانی فطرت میں یہ کیوں ایسا ہوا کہ دروازے پر نہیں گئی بلکہ دیوار پشت دیوار کی طرف نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے. ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں خانہ کعبہ کو کیوں ایسا سمجھا ہوا ہے. بھائی خانہ کعبہ موجود علی علیہ السلام ہے. بالکل کربلا جاؤ، نجف جاؤ، روز جاؤ، ہر دفعہ جاؤ، لیکن وہاں پہ بھی تو جاؤ جہاں پر میرے مولا پیدا ہوئے تھے. جاؤ اس دیوار کو ہاتھ لگاؤ، مس کرو اس دیوار سے، تاکہ تمہاری نسلیں بھی پاک ہو جائیں، تمہارے دل بھی پاک ہو جائیں. وہ خاتون کیا تھی؟ تاریخ کو اس پہ پی ایچ ڈی کرنی ہوگی کہ جس نے میرے مولا کو جنم دیا اور دیوار پہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے پالنے والے اور تم ابو طالب کی ایمان پر شک کرتے ہو، بیوی کو دیکھو کیا کہہ رہے. پالنے والے میرے اس حمل کو میرے لیے آسان کر دے. اب دیوار شک ہو گئی. اب فرار کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، غیر فرار کی ماں تھی. غیر فرار کی ماں. اچھا درار پڑتی ہے تو ایک ہلکی سی درار ہو جائے مثلا زلزلہ آئے ہو جائے، یہ کتنی دیوار کھلی کہ وہ اندر چلی گئی. اور پھر ان کو کیسے سمجھ آئے کہ اندر جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے. دیوار کھلی نا، بزرگوں کو بلاؤ، دیوار کھل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں، کوئی بزرگ ابھی نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ اوپر سے پیغام آ رہا ہے. تو کسی نے کہا میں سمیع صاحب ذرا زیادہ بات کر لی. میں نے کہا ہاں، اگر حضرت عیسیٰ کی ماں پر وہی نازل ہو سکتی ہے تو کائنات کے مولا کی ماں پر نہیں ہو سکتی ہے. سیریز ہے حضرت موسیٰ پر اور اس پر. تو یہ خاتون جو میرے مولا کی ماں ہے، ان کو راستہ دکھایا گیا اور وہ اندر چلی گئی اور دیوار بند بھی ہو گئی. اور پھر 3 دن بعد جب میرے آقا حضور اکرم تشریف لائے ہیں، اور اب یہاں پر بھی ایک بات آئی ہے کہ پھر وہ دروازے سے نہیں نکلی ہیں، کیونکہ ابھی تک جو قول تھے وہ یہ تھے کہ دروازے کھولا گیا اور پھر آئی ہیں، دروازے سے نہیں نکلی. ایک قول اور آیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیوار وہیں سے شک ہوئی، وہاں سے باہر آئی ہے، حضور اکرم کھڑے تھے، استقبال کیا ہے. اور جب آنکھ کھولی ہے تو نظر صرف حضور اکرم پر تھی، اور جیسے حضور اکرم کو دیکھا، حضور اکرم نے کہا علی پڑھو، تو میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ کہاں سے پڑھوں؟ بچوں میں پہلے ایمان لانے والے علی. ارے علی نے کبھی کفر کیا ہوتا تو ایمان لاتے رہے. ہم گن لیں اور پھر شعرا اس محفل کو اور
زندہ کرے. خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی شخصیت, تنہا شخصیت علی. ذوالعشیرہ کی دعوت میں تنہا شخصیت کھڑے ہونے والی. شب ہجرت بستر پہ سونے والی تنہا شخصیت. ہجرت کے وقت امانت جس کو دی گئی اس کا نام تھا. امانتیں دے کر جو رسول اکرم کی امانتوں کو لے کر مدینہ آئے وہ تھے. اب جنگ بدر شروع ہوئی تو کوئی کانپ رہا تھا, کوئی ہانپ رہا تھا, اور جنگ بدر کا ہیرو بنا. ایک جوک سناؤ, ایسے ہی دماغ میں آ گیا. آپ کہیں ہونا نا مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے تھے, جوک کہاں سے آ گیا. جوک سنو. ہمارے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سلیبس کی ایک کتاب میں 1 سال کے درس میں جنگ بدر کا واقعہ لکھا ہے. وہ پورا واقعہ موجود ہے, مین آف دا وار ہے ہی نہیں. کیا بات ہے, جو ہے نا, ہمیں تو ہنسنا چاہیے. جب اعتراض کرنے پر ظاہر قائد ملت جعفر نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم اگلے سال جو 5ویں کلاس میں پڑھائی جائے گی کلاس, یا 5ویں کلاس کی تھی 6ٹھی کلاس میں پڑھائی جائے گی, اس میں پھر علی کا ذکر کریں گے. او علی کی دشمنی میں مرنے والوں تم مر جاؤ گے, علی کا نام مٹا نہیں سکتے. تم کو شوق ہے ان کے نام ڈالو, اس لیے کہ پیسہ آ رہا ہے. اور میں کہنا نہیں چاہتا کہ کس نے کیا کیا, اور آج ہم اس کی محبت میں مر رہے ہیں. سلیبس کا سارا مسئلہ تو اسی کی حکومت میں تیار ہوا تھا. میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم اس وقت سے لڑ رہے ہیں کہ آپ دینی کتابوں میں مولا کائنات. مجھے بتائیں, جنگ بدر کا قصہ, واقعہ, جنگ میرے مولا کے ذکر کے بغیر پورا ہو سکتا ہے؟ 70 جاتے ہیں, 35 میرے مولا مارتے ہیں. مین یعنی کہ جنگ بدر میں اسلام کا کام تمام ہو گیا ہوتا تو آج کون سا اسلام ہوتا مجھے نہیں معلوم. اس لیے کہ اب طے یہ ہوا ہے کہ جس نے جو کچھ کر لیا, چاہے جگر کاٹ لیا ہو, چاہے کچھ کر لیا ہو, اگر اس نے تو وہ ہو جائیں گے رضی اللہ. اور جو رسول اکرم کے ساتھ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, جنگ بدر کا واقعہ بچوں کو سنائیے, پڑھائیے. صرف نعرہ مارنے کے لیے نہیں, معرفت حاصل کرنا. منع نہیں ہے, لیکن معرفت حاصل کریں کہ کس طرح سے میرے مولا نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو بچایا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جنگ احد میں کیا ہوا؟ FIR کاٹتے رہو تم, لیکن بھاگنے والے بھاگتے رہے, رسول کو بچانے والے. اب FIR مجھ پہ کٹے گی یا ان پہ؟ نہیں سوچے ہم. جنگ احد اگر آپ نے اپنے بچوں کو وہ واقعہ لفظ بلفظ نہیں سنایا تو قیامت میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے ویسے علی علی کیا, بہت اچھا کیا, کرتے رہے ذکر و علی عبادت, لیکن یہ بتائیں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا, جنگ احد پڑھ کے سنائیں. یہ کیا ہوا؟ تاریخ اسلام موجود ہے نا علامہ فروغ کاظمی کی. کتنی دیر لگے؟ ہفتے میں ایک واقعہ پڑھ کے سنا دے. ویسے فکشن پڑھتے ہیں, یہ سنا دے. جنگ احد میں وہ وقت آیا کہ جب میرے مولا کی شمشیر ٹوٹی ہے, رسول اکرم نے ایک ڈالی دی ہے, اور پھر آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی ہے, اور آواز آئی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا. کہاں جاؤ گے؟ آگے بڑھتے 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 جنگ خیبر کی بات میں نے کر دی. جنگ خندق کھولی گئی. بظاہر 5.5 میل خندق کھودی گئی, اور 5.5 فیٹ گہرائی سے کھودی گئی, تاکہ
کوئی جواب دے گا؟ تاکہ دشمن تاکہ عہد نہ ہو جائے، تاکہ عہد، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، سمجھ آ رہی کچھ آہستہ آہستہ، تاکہ پھر عہد نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو پھر بھی آ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے نیزہ لگایا حضور اکرم کے خیمے پر، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے اور میں اس کو جنت میں بھیج دوں؟ پھر نہیں ہوا تو ہے کوئی جو مجھے جہنم میں بھیج دے؟ حضور اکرم نے اپنی زبان سے کبھی بھی اس طرح کا جملہ تاریخ میں نہیں بیان کیا کہ ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ حاضر کل وہی تو رشید والا کھڑا ہو گیا، پھر وہی بدر کے ہیرو کھڑے ہو گئے، پھر وہی عہد کے کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا وہ کھڑا ہوا ہے جنت میں بھیج رہا ہوں تم کو، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، تو ہونا ہی ہو جائے، مجھے جہنم میں بھیج دو۔ پھر کہتا ہوں شکر کرنا حضرات کہ میرے مولا کا ذکر آتا ہے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جملہ کوئی اور کہتا ہے، ریپیٹ میں کر رہا ہوں، اپنی ماں کو دعا دے رہا ہوں، اپنے باپ کو دعا دے رہا، حلال روزی۔ بس اب یہاں پر کیا ہوا جو تاریخ نے بتایا ہے، جب 3 بار کوئی نہیں کھڑے ہوئے تھے، میرے مولا کھڑے ہوئے، پیچھے سے آواز آئی کہ وہ ہے کہ جس نے 1000 ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا تھا، ایک اونٹنی کو ہاتھ میں اٹھا کے ڈال بنا کے، کہاں جا رہے ہو؟ میرے مولا نے کہا کہ اب جب اسلام پر وقت آیا ہے تو میں جاؤں گا، اور حضور اکرم نے فرمایا برز الایمان کلو علی الکفر کلہ، پورا ایمان پورے کفر پر جا رہا ہے۔ اگر میرے مولا شہید ہو گئے ہوتے تو پورا ایمان ختم ہو جاتا، لیکن علی کو پتا تھا کہ جب رسول اکرم نے تائید کر دی ہے تو اب فتح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزوں، وہ علی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت دی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، دشمنوں نے بھی فضیلتیں چھپائیں، دوستوں نے بھی فضیلتیں چھپائیں۔ آج سوشل میڈیا کو رات کو جا کے ذرا دیکھیے گا، علی علی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے 70 سال ممبروں سے لعان کروائی، اب 70,000 سال سوشل میڈیا سے صرف علی۔ سب کو اس عیدی میں وہ دے جس کے آپ واقعی حقدار ہیں، جس کے آپ واقعی ضرورت مند ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہ پانے والے، آج جو بھی ہمارے کائنات کی ولادت کی خوشی میں ذرہ برابر بھی خوش ہوا ہے، اس سے وہ دے دے جس کا تو اہل ہے۔ اس سے بڑھ کے دعا نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں ہر بچہ ہر بچی جب تک زندہ رہے علی علی کرتی رہے، اور ہم اپنے پیارے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ کل کی مبارک دن، آج کی مبارک رات سے میرے پیارے ملک کے مسائل کو حل کر دے اللہ تعالیٰ، حکومت اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ میں شوہر حضرات سے بہت معذرت خواہ ہوں، ان کو پہنچنا ہے، لیکن بس میرا دل چاہ کے میں چند منٹ اور لے لوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ میری بھی حفاظت کرے، اب دشمنان ذرا زیادہ تیز ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے، میرے سفر کو محفوظ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔